جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ۔ دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، پاکستان نے اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری فارن پالیسی آلموسٹ اسلامک ممالک کے ارد گرد جو ہے وہ بتا دی۔ ایون کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 40 بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور یہ ہمارے وہ بڑے کور ہے۔ لیکن مسلم ورلڈ میں دیکھیں کہ ایک اسرائیلی منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور عرب ورلڈ ہم سے پوچھتی بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے جو جو چیزیں کی۔ آج ہم ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کے موقع پہ کھڑے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں، اور جو اپنے نہیں وہ بھی چھوڑ گئے۔ اور ہمارے وزیر اعظم ابھی یو کے گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی رشی سونک صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سننے میں آیا کہ بس فورن سیکرٹری ان کو ملنے آئے تھے، تو وہ تو ایک بہت لوئسٹ لیول کی ہماری انگیجمنٹ ہے۔ سو آپ یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن ان ویو آف جو ہمارے تھے ان کے سینس میں کیسے دیکھتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم نے مل کے بڑا کام کیا ان کے ریفرنس سے کیسے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ اس میں ایک اور اینگل بھی بڑے صاحب ایڈ کر لوں۔ اگر ساری کی ساری ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کے میں الیکشنز کے بارے میں سیریس ہوتی، تو دے شوڈ ہیو میٹ پاکستانی پرائم منسٹر، ان کو سٹریس کرتے کہ الیکشنز فیئر اینڈ فری وہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن اس حد تک بھی ملاقات نہیں کی گئی، اور انہیں جو ہے وہ کہا بھی نہیں گیا۔ لیکن یہ ذرا بتائیں سر، اس کو آپ what do you make of that sir؟ دیکھیں جی، اس سوال جو ہے اس کے یہ دو تین بڑے امپارٹنٹ اور ٹچی فیلی قسم کے موضوعات جو ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ بات چونکہ آپ نے اسرائیل سے شروع کی ہے کہ عربوں کے ساتھ ان کا جو تعلقات اتنے اچھے بن گئے اور بن رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کوئی پراپر جو ہے انگیج نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جو ہے نا، ظاہر عرب جو ہیں وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے لیڈر کا رول پلے کر رہے تھے عرب اسرائیل تقاضے میں۔ اور آپ نے یہ جو کہا نا کہ ان لوگوں سے مل کے بڑے بڑے کام کیے ہم نے، تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ رکھا جاتا۔ تو اس کی میں تھوڑا سا درستگی یہ کروں کہ ہم نے مل جل کے کام نہیں کیے، بلکہ ہم نے ان کے انڈر جو ہے وہ مخصوص قسم کے فریضے سر انجام دیے۔ اس سے زیادہ وہ اس کو کسی بھی طرح کی کیٹیگری میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے تو پاکستان تو اپنی عوام کو یہی بتائے گا نا کہ ہم تو بہت بڑے بڑے موضوع پہ بیٹھے رہے، فلاں سے مل کے یہ لڑائی لڑی، فلاں سے مل کے یہ لڑائی لڑی۔ لیکن ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ لڑائی، اس کو میں نے 2-3 دفعہ بڑے اس سے سم اپ کیا تھا کہ جب پاکستان نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اور نیٹو کو یہ آفر کی کہ ہم جو ہے آپ کی جو گلف کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، میں بات کر رہا ہوں 50s اور 60s کی، اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہے 90,000 اس مقصد کے لیے ٹرینڈ فوجی ہیں، ہائیلی اسکلڈ، اور ہم مزید ٹرینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو بے فکر کرا سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی اپنی فوجیں تعینات کرنے کی ضرورت نہیں، خواہ وہ عراق میں ہوں یا سیریا میں ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے اپنی جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ آف فائنینس اور یہ جو آڈٹ اور یہ ہوتے ہیں ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ ایک امریکی سپاہی جو ہم یہاں سے مشرق وسطیٰ میں تعینات کرتے ہیں، اس پہ ہمارا سالانہ خرچہ، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 50s اور 60s کی، کوئی تقریباً جو ہے 48-50,000 تک جاتا ہے۔ اور یہی جو ہے اگر ہم اس کو آؤٹ سورس کریں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں، غالباً یہ اس وقت میرے خیال میں لفظ بھی مستعمل نہیں تھا، تو وہ جو ہے 2,000 سے بھی کم ہمارا خرچہ پڑتا ہے۔ اور پلس جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو فزیکل ظاہر ہمیں ڈیمیجز ہوتے ہیں، بندہ مارا گیا، لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، صندوق منگوانے پڑتے ہیں، اس سے بھی بچ کے اور اتنے کم پیسے بھی خرچ ہوں اور رنگ بھی چوکھا ملے، یعنی جذبہ ایمان سے جو ہے مزین قسم کے سپاہی ریت میں کھڑے ہو کے کسی کو بھی گولی مارنے کے لیے تیار ہوں ہمارے اشارے پہ، تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟
اب یہ جو ڈیوٹی آپ نے لی اور انتہائی مہارت سے سر انجام دی، اس کو آپ بڑے بڑے کام نہیں کہہ سکتے، اس کو انگریزی میں فٹ سولجرنگ کہتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اس وقت انتہائی ناعقبت اندیش قسم کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ رول اپنے لیے متعین کیا، چونکہ ان کی نظر ہی ڈالر پہ ہوتی تھی گھما پھرا کے، اور وہ آپ دیکھیں کہ آل دا وے ٹو دا اینڈ جو ہے وہ آ کے ایون 2007 8 تک 10 تک بلکہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ امریکی جو ہے وہ پیسے دیتے رہے، اور وہ پیسے جو ہے وہ پریزیڈنٹوں اور پرائم منسٹروں کے جو ہے وہ تہہ خانوں میں اور ان کے ڈرائنگ روموں میں پڑے رہے، کیش کی شکل میں جو نکال کے تو خفیہ فنڈ کے نام پہ تقسیم کیے جاتے رہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی پارٹنرشپ ہے، اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ دنیا میں نہیں ہوتی، نہ یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی کام کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا ویسٹرن پاورز کے ہاتھ میں سرد جنگ کے دور میں، بلکہ اپنے آپ کو اس حد تک رسک پہ ڈالا کہ سوویت یونین آپ کو ملیا میٹ کر سکتا تھا، لیکن سوویت یونین کی انتہائی خوفناکیوں کے باوجود اس کے پولٹ بیورو میں کئی بڑے انسان دوست لوگ بھی بیٹھتے تھے جو چیزوں کو بہت زیادہ ہیومینیٹیرین اور ہیومنسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تھے اور انسانیت کی تباہی کے خلاف تھے۔ ان کی آپ بایوگرافیز پڑھ کے دیکھیں تو اس لیے آپ پشاور تک پہنچنے کے باوجود بچ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات تھی، تو اس کو آپ بڑا کام بنا کے تو اگر اس کا معاوضہ مانگیں کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیں ڈچ کر کے تو انڈیا کے بینڈ ویگن پہ چڑھ گیا تو یہ ہمیں یہ بڑی زیادتی ہو گئی، ہم نے بڑے بڑے کام کیے، تو وہ آپ کو کہیں گے ذرا گنوائیں جی کون کون سے بڑے کام کیے۔ یہ اس طرف کا ہو گیا، اور ایگزیکٹلی امریکہ نے یہی کیا۔ ہیلری کلنٹن سے بہترین پالیٹیشین جو سمجھدار قسم کی معاملہ فہم پالیٹیشین امریکہ میں کم ہی ہوگی۔ اس کی آخری تقاریر دیکھیں جو اس نے سیکریٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت خارجہ کی حیثیت سے کی، جس طریقے سے اس نے پاکستان کو کلیئرلی کریٹیسائز کیا، اور جو زبان اس نے استعمال کی کہ آپ نے ہم سے ڈبل گیم کی، ہمارے پیسے کھائے اور ہمیں مروایا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ سامنے رکھیں تو پھر یہ کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو نئے سرے سے لکھ کے نوجوانوں کے سامنے رکھیں۔ دوسرا رہ گیا سعودیہ کا۔ سعودیہ جی دیکھیں گزشتہ 20 25 30 سالوں سے ہی کر لیں، پہلے نہ صحیح، ریچسٹ کنٹری ہے اسلامی دنیا میں، اور بائی ڈیفالٹ اسلامی دنیا کو لیڈ کرتی رہی ہے، چونکہ فائنینشلی باقول کارل مارکس کے کہ اصل کہانی تو بہرحال جو ہے وہ معیشت کی ہے، معاشی ہے، تو پیسے ان کے پاس تھے تو وہ مصر کی ٹوکریاں بھی بھر رہے تھے، ہمارے بھی بھر رہے تھے، جس کے پاس بھی کوئی فوج تھی، کوئی صلاحیت تھی، اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے آن بورڈ لیا ہوا تھا۔ لیکن اپنے طور پہ انہوں نے ان سب لوگوں کو کبھی مساکین، غربا اور مساکین سے زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس بات کا اظہار ابھی محمد بن سلمان نے کچھ عرصہ پہلے اس وقت کیا جب اس نے مصر اور پاکستان دونوں کو یہ لیکچر دیا کہ آپ پیسے تو مانگنے آتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ گزشتہ 30 35 سال میں جو پیسے ہم نے آپ کو دیے جو کہ بلینز آف ڈالر بنتے ہیں، تیل دیا ڈیفرنٹ پرائسز پہ، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں دی، تو وہ کہاں ہیں؟ اور انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ آئندہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، آپ جا کے پروجیکٹ لے کے آئیں تو اس کو ہم فائنینس کریں گے۔ لیکن پروجیکٹ لے کے آنے کا مطلب دوسرا کیا تھا، دوسرے الفاظ میں کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں بھائی۔ آپ لوگوں نے جو یہ کیا ہوا ہے کہ خارجہ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے پیسے لینا، اور پیسے لے کے اپنے آپ کے خرچ کر کے تو پھر دوسرے مہینے کشکول اٹھا کے اسی دروازے پہ، دس از ناٹ اے خارجہ پالیسی۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی مل کے آپ کو بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے آپ کا امپورٹنٹ ترین کام یہ تھا ان سے پیسے مانگنا۔ درمیان میں جو ایک تھوڑی سی آپ کی ہوئی ایک انٹریکشن، وہ سوویت وہی دوبارہ والی بات ہے افغانستان میں، کہ جب سعودی عرب نے فائنینسنگ شروع کی تو پلس جو ہے وہ ملیٹنٹ بھی انہوں نے بھیجے، تو وہ آپ نے تھوڑا سا عسکری لیول پہ، ملٹری لیول پہ جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، لیکن اس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا جو مینٹالٹی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بن لادن جو ہے he was behaving like a king۔
اور وہ نواز شریف جیسے لیڈروں کو آنکھیں دکھاتا تھا اور یہ جا جا کے اس سے پیسے مانگتے تھے باقول شخص سے. میرے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے لیکن تاریخ میں آیا ہے. تو جب بن لادن کین ایکٹ لائک اے کنگ تو محمد بن سلمان جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے. تو آپ کہتے ہیں کوئی امپورٹنٹ انگیجمنٹ کبھی نہیں رہی. البتہ عربوں نے آپ کو مسلسل چانس دیے، امریکہ نے آپ کو چانس کوئی نہیں دیا. انہوں نے آپ کو ایک ہی سانس میں ایک بات کہہ کے ڈچ کر دیا کہ جائیں جی کوئی آپ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، افغانستان ہم خود سنبھال لیں گے یا نہیں سنبھالیں گے، دس از نن آف یور بزنس. عربوں نے آپ کو چانس دیا کہ بھائی یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات درست کریں، ہم بھی آتے ہیں، آپ کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم مل جل کے بزنس کرتے ہیں. ایک نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، تو اس نئے زمانے کے حوالے سے ہمیں نئے جو ہے اقدامات کی ضرورت ہے. آپ نے عربوں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش شروع کر دی. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی فوج میں کسی نے بغاوت کرانے کی کوشش کی، اس طرح کہتے ہیں آپ نے سمجھا کہ یہ جو بن لادن کے خلاف بغاوت کرانا کون سی بڑی بات ہے جی. اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کو تو ہم جناب ٹاپل ڈاؤن کر دیں گے ترکی کے ساتھ مل کے، تو ملائیشیا کے ساتھ مل کے. ان کے تو آنکھیں پھٹ گئی کہ بھائی لک ایٹ دس مساکین. کل تک یہ ہمارے دروازے پہ کٹورا لے کے گھومتے تھے، آج ہمیں ٹاپل ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں اسلامک دنیا میں. اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ تیل آج بھی ہم سب سے زیادہ دنیا میں پیدا کرتے ہیں، ریال ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں، خانہ کعبہ مکہ معظمہ پہلے کی طرح مقدس مقامات ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ حاجی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے نمودار ہوتے ہیں، جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے. جو ہے وہ 40% لوگ انڈر پاورٹی رہتے ہیں، تو سب سے زیادہ حاجی وہ مشروم کی طرح اگتے ہیں وہاں پہ. پیسے کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ پیسے تو یہ ہم سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن ان کے صرف حاجیوں کے خرچے اور ان کے اثاثے دیں تو اس کے پیچھے سعودی عرب غائب ہو جاتا ہے. ویئر از دا منی؟ اب دیکھیں یہ پرابلم ہو گیا کہ جدید دنیا میں کمیونیکیشن کے جو جدید ٹولز ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کی یہ فرسودگیاں، یہ عیاشیاں، یہ منافقتیں پورے طریقے سے جو ہے ایکسپوز ہو گئی. اب آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ بھائی بنیادی تصاد عربوں کا ہے. فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ وہ فلسطینی پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں. اور اس نیشنلزم کے نام پہ انہوں نے دنیا کو وہ جو پنجابی میں بختہ کہتے ہیں ڈالا ہوا ہے. لیکن ان کے نیکسٹ ترین اگر کوئی آدمی آتا ہے تو عرب ہیں، چونکہ ان کی لینگویج ایک ہے، شکل و صورت ان کا ڈی این اے وہ ایک ہی لوگ ہیں، فلسطینی ہوں یا عربی ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں آپس میں. تو وہ اگر جو ہے ان کو اتنا درد فلسطینیوں کا نہیں کھا رہا اور وہ ان کو ساتھ ملا کے یا ان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا پرابلم ہے بھائی؟ کتنے رشتہ دار ہیں آپ کے فلسطین میں؟ آپ جو ہے ایک طرف تو ان پہ آپ نے گولیاں برسا کے تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک رات میں سب سے زیادہ مارے جانے والے فلسطینی جو ہے وہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں. تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم ان کے بغیر جی یہ بات نہیں کرتے. فلسطین کا یہ ایشو اگر آئندہ 200 سال تک چلتا رہے گا تو آپ کی یہ جو جنگ باز قسم کی عسکریت پسند قسم کی پالیسیاں ہیں یہ بھی اسی طرح سسٹینیبل تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح انہوں نے سعودی عرب کی اس پروپوزل کو کہ آپ انڈیا سے تعلقات قائم کریں، نارملائز کریں، اس کو ٹھکرا کے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خسارے میں ڈالا، اسی طرح یہ اب سعودی عرب کو کے ساتھ اگر یہ آن بورڈ نہیں ہوتے اسرائیل کے ایشو پہ، ان کے لیے موقع ہے. بھائی جائیں سعودی عرب کو کہیں آپ کے اور ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں جی، ہم ایک ہی لوگ ہیں باقول ان کے، جو ان کے منہ پہ نہیں کہتے یہ، چونکہ ان کو پتا ہے کہ سنوں کے آگے کہہ دیں گے ایک ہی ہم کیسے ہو گئے جی، ذرا وضاحت تو کریں. لیکن کہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہمارا مکہ مدینہ ایک ہے. تو آپ اسرائیل سے بات کر رہے ہیں تو چلے ہمیں بھی عزت سے جو ہے نا فیس سیونگ کے لیے آن بورڈ کر دیں. لیکن آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو بلیک میل کر کے ڈالر لیں گے یا کوئی اور ڈیل لیں گے تو پھر اسرائیل سے تعلق قائم ہوں گے، تو فارگیٹ اباؤٹ اٹ، یہ کبھی نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو مطلب سیناریو میں نے بیان کیا یہ پاکستان کو پش کر رہا ہے ٹوورڈ دا ڈیپسٹ آئسولیشن آف دا ڈپلومیٹک ہسٹری،
کہ کوئی ملک کبھی بھی جو ہے، ایون نازی جب ایکسپوز ہو گئے تو وہ بھی اس بڑے پیمانے پہ جو ہے اس طریقے سے آئسولیٹ نہیں ہوئے تھے جس طریقے سے پاکستان اس وقت آئسولیٹ ہو گیا، جس کی خود اتنی بریلینٹ مثال آپ نے خود دی۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جا کے امریکہ میں سب سے بڑی کامیابی ان کی ہے ایک سیلفی بنانا اس حال میں کھڑے ہو کے، اور جناب وہ پیرس کے کسی پتہ نہیں ریسٹورانٹ پہ کھانا اور لنڈن کے گھومے، آپ کہتے ہیں سیکریٹری مل گیا ان سے۔ سیکریٹری میں حیران ہوں کہ مل کے سے کو بہت بڑی شوارز پکڑی ہوگی انہوں نے۔ یہ جو ہمارے ملک ہے نا، امریکہ کے علاوہ جو کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ، اس میں ہمارے جو پاکستانی پالیٹیشنز ہیں نا، انہوں نے دیسی لیڈر پکڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا دیسی لیڈر کا کس جو ہے پارلیمنٹیرین یا منسٹر پہ اثر ہے، تو اس کو پھر ہنگامی طور پہ وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار اسی تو پھنس گئے ہیں، تو یہ ذرا فیس سیونگ دا مسئلہ تو دوسری ذرا سیکریٹری صاحب نال گل کر لو کہ تانوں 2 منٹ چلو جی فوٹو بنوا لیندے ہیں، زیادہ لمبی گل کوئی نہیں کرنی ہے، ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ملک جو ہے یہ اس طرح آوارہ گردی پہ بلیو نہیں کرتے سر، وہ ایک ایجنڈا بناتے ہیں کئی مہینے پہلے، کئی دن پہلے، پالیسیاں ڈسکس کرتے ہیں اپنے سٹاف کے ساتھ، پالیٹیشنز کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، کسی کو ملنے سے پہلے۔ یہ تو صرف پاکستان کی دین ہے کہ ایک آدمی کل کیئر ٹیکر بن گیا آؤٹ آف بلیو، پتہ نہیں کہاں سے آ کے، تو اچانک بین الاقوامی دورے پہ نکل گیا۔ بھائی بین الاقوامی دورے میں آگے کوئی ویگا باؤنڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جا کے ان کو کندھے پہ ہاتھ ماریں، لیں جی میں پرائم منسٹر آف پاکستان اسپیکنگ، تو وہ پھر بات تو نہیں بنتی نا۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، دس از ٹریجک فار دا پیپل آف پاکستان، کہ ان کو نئے نئے روپ دھار کے، نئے نئے اولیے بدل کے، تو لیڈرشپ جو ہے نئے نئے فیس دکھا کے، تو کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ دس از دا پرابلم۔ ان کے کتنے پیسے لوٹے گئے، جہاز کون سا استعمال ہوا، ہوٹل کون کون سے بک ہوئے، ان کے ساتھ سٹاف کتنا تھا، اینڈ واٹ از دی پروگرس۔ اب یہ جمع تفریق آپ کا کوئی صحافی نہیں کرے گا، چونکہ صحافیوں کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو یہ پرابلم ول کنٹینیو ان حالات میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیر صاحب، یہ تو ڈیپسٹ آئسولیشن ہے، کیونکہ میں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، واٹ از پاکستان انوالومنٹ ان دس؟ یو نیڈ ٹو ٹیک اے پوزیشن نا۔ آپ دیکھیں یو اے ایک اور پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، کیوں وہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ان کا نہیں تھا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امریکہ نے تو ہمیں چوائس بھی نہیں دی، چانس بھی نہیں دیا، سعودیز چانس دیتے رہے کہ بھائی ان کے ساتھ ایک مسلمان وٹ ایور جو بھی ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ سو یہ جو ابھی ہماری موجودہ حکومت ہے، یا ان کے ساتھ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے، یا ہم نے اتنی ہارڈ لائن پوزیشن لے رکھی ہے، وہ کہتے ہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ اسرائیلیز، اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، انڈیا، اسرائیل، مڈل ایسٹ، آلریڈی ایک کنیکشن بلڈ ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اس میں کنیکشن میں ہے ہی نہیں ہے یار۔ ہم سارا ٹائم وہی مذہبی سیاست اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے، مجھے نہیں پتا ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ اینڈ وی آر موونگ ود دیٹ، لیکن یہ ایک بڑی چنبے کی بات ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے بیر صاحب ادھر آکسفورڈ وہ یونین میں بھی خطاب کیا ہے، اور وہ بھی سنیں فرمائشی خطاب تھا۔ ان کے پلاننگ کمیشن میں کوئی شخص تھا، اس کا بھائی آکسفورڈ یونین میں تھا، اس نے وہ مینٹین کیا، اور وہ کہا مطلب یہ احساس کمتری ہے۔ بیر صاحب آپ اس سے ایسے دیکھتے ہیں، وہاں پہ تو سنا ہے وہ احمدیز کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ریلیجس انٹالرنس دکھائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں موٹی موٹی بات کرتے ہیں، پریکٹیکل سٹیپ ہم نہیں کرتے۔ یہ جو ہے کہ جی میں آکسفورڈ یونین میں جا کے بات کروں، میں ہارورڈ میں بات کروں، آکسفورڈ یونین میں طلبہ تنظیم سے بات کرنی ہے، اور پاکستان میں طلبہ تنظیم بین ہے ڈاکٹر بیر صاحب۔ ہمارے ہاں طلبہ تنظیمیں بہن ہیں، ہمیں چانٹے مارتے ہیں یونیورسٹیوں میں بچوں کو، کہتے ہیں خبردار آپ کو کوئی آزادی نہیں ہے، اور آکسفورڈ میں جا کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ یونین کہاں پہ ہے، ذرا ہمیں ذرا موقع دیں، ہم یہاں پہ خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا کمنٹ کر دیں، یہ جو مزاج ہے ہماری لیڈرشپ کا، وہ کہتے ہیں میں نے ہارورڈ بھی جانا ہے، میں نے آکسفورڈ بھی جا کے بات کرنی ہے،
اس ملک میں کوئی لیڈر تو ملا نہیں ہے، کوئی ادارہ ملا نہیں ہے، اور فرمائشی یہ جو پروگرام ہے پبلک ٹیکس پیئر منی پہ کتنا کو امپیکٹ ڈال سکتا ہے، کتنی کو ہمارا اچھا امیج آپ سمجھتے ہیں اس سے ہوا ہوگا؟ نہیں جی، یہ بہت ہی ڈسگریسفل کنڈکٹ ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر خود جگاڑ لگا کے تو اپنے کسی جاننے والے کے تھرو اپنے آپ کو اسپیکر ایز اے اسپیکر انوائٹ کرے. یہ یونین ہے یا طلباء جو تنظیمیں، یہ انہوں نے پوری انٹرنیشنل اس پہ نظر رکھی ہوتی ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپیکر اس کیلیبر کا ہے تو اس کو وہ انوائٹ کرتے ہیں وے بیفور، لیٹر لکھتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، پیپل آر انٹرسٹڈ ان یور ویوز، اگر اس کے کوئی ویوز ہوں. اب کاکڑ صاحب کے کون سے ویوز ہیں جو کہ وہ آکسفورڈ یونین اس کے ساتھ شیئر کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں جی، یہ علمی ادارے ہیں، ان میں بات ہوتی ہے علم پہ، اس کے بعد جو کنڈکٹ جو ہے کسی ملک کا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، ان چیزوں پہ پاکستان ان دونوں معاملات میں زیرو سے بھی ہزاروں مائل نیچے ہے. علم کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں کے خود ہی اٹھا کے ریکارڈز دیکھ لیں کہ انہوں نے خود جو تیار کیے، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں، خود انٹرنل انویسٹیگیشنز کے ذریعے، جس میں کہ انہوں نے کتنے پروفیسرز جو ہیں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جنہوں نے جو ہے وہ جعلی اور پلیجرزم کے جو چارجز ان پہ لگا کے پروو کیے کہ باقاعدہ تھیسس جمع کرائے انٹرنیشنل اداروں میں، ڈگریاں جعلی. دوسرا تیسرا جو ماحول وہاں پہ ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ ہے اور جو کچھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کس لیے کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو بلائے گا کہ آپ آ کے ہمیں کوئی عقل کی بات بتائیں؟ علم کی بات وہاں پہ ہوتی نہیں. تیسری جو بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کر دی، یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دی کہ یہ اگر اوریجنل کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین ہو تو پرائم منسٹر سے پہلا سوال ہی یہی کرے کہ مسٹر پرائم منسٹر واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اسٹوڈنٹ یونینز ان پاکستانی یونیورسٹیز. اگر کوئی اصل جینون کوئی گیدرنگ ہو. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک جگاڑ لگا کے ایک بندے کے تھرو 4-5 لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ دکڑ کر کے آگے بٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ آکسفورڈ یونین ہے. آکسفورڈ یونین کے جو ہوتے ہیں ایونٹ ہوتے ہیں آفیشلی، اس میں وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پورا ہال فل ہوتا ہے، اس میں سٹاف، اس میں ایکڈیمیا کے لوگ، اس میں سب شرکت چکے. اٹس اے سیریس بزنس. یہ تو ایک سائیڈ ایونٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے، 8-10 اپنے لوگوں کو بٹھا کے ادھر کیمرہ ادھر دکھاتے ہی نہیں، تو وہ وہاں پہ نہ کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی ہے، نہ کوئی کوشچن کرتا ہے، بیکاز از آل اسٹیجڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مذاق بنتا جا رہا، کیا بلکہ سکسیسفلی بن چکا ہے. سکسیسفلی یہ جو ہے نا، جو لافٹر سٹاف آپ جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنلی، اس پہ اب لوگ یہاں کے کامیڈین، وہ مڈ نائٹ کامیڈینز نے اس پہ جوکیں بنانی شروع کر دی. اس پہ میں من جیسا جو ہے وہ بالکل ہی غیر کامیڈین آدمی بھی جوک بنا سکتا ہے. یہ جو پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کا اسٹوڈنٹ یونین میں خطاب ہے، تو اس میں لیٹ الاؤن دا سیریس پیپل جو ریئل کامیڈین ہے. تو اس لیے جناب یہ بڑی ٹریجک بات ہے جس پہ انفارچونیٹلی کہ ہنستے ہوئے بھی بندے کو شرمندگی ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی دس از ویری ٹریجک کہ پاکستان جو ہے آئسولیشن کا جو سرکل ہے اس کو کمپلیٹ کر چکا ہے، اینڈ اٹ ہیز نو وے ٹو گو. لیکن یہ اپنی بات پہ انسسٹ آپ کہتے ہیں جی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اس چکر میں ہے کہ ڈالر ملیں گے، چونکہ ہر بات سے ڈالر نکالنا جو ہے اب ایک پرابلم بن گیا ہے، چونکہ the country is running on the dollars. پچھلے جو صاحب تھے جن کا سانس پھولا ہوا تھا کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو میں آ گیا ہوں اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے اس کو بچانے کے لیے. اس نے جو ڈالر لیے اس میں سے کتنے تقسیم کیے اس نے اپنے جو کرونی اور کروک قسم کے پالیٹیشنز ہیں ان پہ جو مانی تقسیم کیے پارلیمنٹ میں. کبھی یہ کوئی سوال اٹھائے گا کہ کتنے بلین روپی جو ہے انہوں نے ممبرز آف پارلیمنٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن کو دیے ہیں جانے سے پہلے؟ یہ آئی ایم ایف یہ بھی فراڈ کر رہے ہیں پاکستانی کام کے ساتھ.
سب مل جل کے کھا رہے ہیں. اب آئی ایم ایف میں بھی جو لون سنکشن ہوتے ہیں اس میں بھی یہ جو ہے کمیشن ہوتا ہے ان کے امپلائیز کا یا ان کی کارکردگی کا پورٹ فولیو بنتا ہے کہ کس امپلائی نے کون سا لون سینکشن کیا اور اس میں اس کو کتنا سکسیسفلی اس نے کمپلیٹ کیا. وہ خود جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتے ہیں. اب یہ ایک لمبی کہانی بن جاتی ہے لیکن تان آ کے اسی بات پہ ٹوٹتی ہے کہ پاکستان میں ایک کرپٹ مافیا جو ہے وہ وہاں کی ایلیٹ رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہے جس نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس سے صرف ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. عوام بیچارے دن بہ دن غربت کی کھائی میں لڑک رہے. جی برسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو جگاڑ قسم کے جو لیکچر ہوتے ہیں دین obviously they have ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اور صحیح کہا کہ جو جینون ہوتی ہے اس میں تو بڑا ہوتا ہے ہال اور لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ وٹ پاکستان پرائم منسٹر ہیز ٹو آفر, ہمیں کیا ریجن کا ویو کیا دے رہے ہیں, انٹرنیشنل ویو کیا دے رہے ہیں, اس کی بھی ایک سوال بنتا ہے اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. تھینک یو جناب, شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ.